السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ جیسا کہ میں نے آپ کو اپنے پچھلے ولاگ میں بتایا تھا کہ رمضان کی تیاریاں میری سٹارٹ ہیں، اس کے لیے ڈیپ کلیننگ سٹارٹ کر دی ہوئی ہے گھر کی۔ تو سب سے پہلے میں نے ہال کی صفائی کی تھی اور آج اپنے بیٹے کا یہ والا کمرہ میں سیٹ کروں گی۔ بہت بڑے بڑے کمرے نہیں ہیں، یہاں پہ چھوٹا سا ایک کمرہ ہے، بس اسی کو تھوڑا سا سیٹ کرنا ہے اور اس کی کلیننگ کرنی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ چلو جی اس کی ساتھ ساتھ کروں گی کلیننگ اور ساتھ ہی آپ سے کر لوں گی باتیں بھی اور اپنے ٹاپک کو ڈسکس کروں گی۔ تو کلیننگ کے لیے سب سے پہلے تو جو کمبل وغیرہ ہے اس کو میں جھاڑ کے باہر رکھ دوں گی، اور اس کے بعد پھر دیواروں شروں کے جالے وغیرہ جیسے ہم اتارتے ہیں، اور الماری کے اوپر جو سامان وغیرہ پڑا ہوا ہے نا اس کو اٹھا کے تو میں نیچے رکھوں گی۔ تو الماری جو پڑی ہوئی ہے اس کے اوپر کچھ چیزیں میرے بیٹے نے رکھی ہوئی ہیں اپنی اسٹڈی سے ریلیٹڈ بھی، کیونکہ کمرہ بہت بڑا نہیں ہے تو اس وجہ سے تو یہاں پہ ساری چیزیں اٹھا کے میں نیچے رکھوں گی۔ یہ جو اسپیسیز یا مطلب جگہیں ہوتی ہیں نا کمرے میں، اب یہ روز روز تو ہوتی نہیں ہے، تو جب ڈیپ کلیننگ ہوتی ہے نا تبھی ان کی صفائی ساتھ ہوتی ہے۔ تو یہاں سے الماری کے اوپر کچھ اس طریقے سے گند تھا، اس کو میں اکٹھا کروں گی اور یہاں سے جھاڑ پونچھ کر کے تو ساری یعنی کہ صفائی کر دوں گی۔ تو بیسیکلی میں کمرے کا وہ ساری جگہ آج کلین کروں گی جو کہ ہم ریگولر بیس پہ نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ریگولر بیس میں ہم وہ چیزیں کرتے ہیں جو کہ سامنے ہوتی ہیں یا ایزی ہوتی ہیں ہمارے لیے کرنا، اس وجہ سے۔ تو یہاں پہ بس اب میں کروں گی جالے وغیرہ ہیں تو کوئی نہیں اتنے، لیکن پھر بھی میں برش مار رہی تھی کہ چلو سب صفائی کر دیتی ہوں، اور سب کچھ یقین کریں صاف تھا، کچھ اتنا زیادہ گندا نہیں تھا، کیونکہ میں وقتاً فوقتاً ڈیپلی جو کلیننگ ہے نا وہ کرتی رہتی ہوں، تو الحمدللہ صاف تھا۔ تو چلیں اب آپ ساتھ ساتھ دیکھتے رہیے گا جو کچھ بھی کرتی رہی ہوں ولاگ میں، اور میں آج کے ٹاپک کو ڈسکس کر لیتی ہوں۔ تو استغفار کی فضیلت کیا ہے، استغفار کرنا کیوں ضروری ہے، استغفار کی کون سی دعا ہے، یا استغفار ہمیں کیسے کرنا چاہیے، یہ ساری باتیں میں بھی آپ کے ساتھ کرنے لگی ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ استغفار ایک ایسا عمل ہے نا جو کہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے اپنے بندے کا عاجز ہونا اور اپنے بندے کا احساس ندامت اپنے گناہوں پہ۔ جب انسان اپنے گناہوں کی ندامت محسوس کرتا ہے، اللہ کے آگے توبہ استغفار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ اگر انسان نوجوان ہو، جوانی کی حالت میں توبہ استغفار کرے، تو فرشتے بھی جو ہے نا مجھے ایگزیکٹلی یہ روایت یاد نہیں ہے، لیکن فرشتے اس سے انسان کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اس انسان پہ۔ تو استغفار کی دعا ایک ویور ہیں انہوں نے پوچھا تھا کہ استغفار کے لیے کون سی دعا پڑھیں، تو استغفار کے لیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ یہ بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، اور استغفر اللہ الذی احیانا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم یہ بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، اور صرف استغفر اللہ بھی ہم پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے جو دیکھیں بیسک چیز ہے نا وہ ہوتی ہے نیت، کہ آپ کس نیت سے پڑھ رہے ہیں۔ اگر تو آپ نے جسٹ ایک تسبیح اٹھانی ہے اور اس پہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا ہے، نیت آپ کی کچھ بھی نہیں ہے بیچ میں، تو پھر تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا۔ آپ نے سچی نیت سے استغفار کرنا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کرنا ہے۔ اگر کوئی آپ کو اتنے ہی آپ کو لگتا ہے جی ایسا کون سا گناہ کیا ہے، تو مطلب آپ اللہ کے حضور یہ بھی نیت کر سکتے ہیں کہ یا اللہ میں ان گناہوں کی بھی معافی مانگتی ہوں جن کو میں نہیں جانتی ہوں اور مجھ سے ہو گئے، انجانے میں مجھ سے ہو گئے، تو آپ مجھے معاف کر دیں۔ اس نیت کے ساتھ آپ استغفار پڑھیں، اور جتنی آپ کو توفیق ہے اتنی پڑھیں، کوئی اس میں تعداد کا نہیں ہے کہ 100 بار پڑھیں، 200 بار پڑھیں، 300 بار پڑھیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے جسٹ کرنی ہے نیت، اور سچی نیت سے اللہ کے حضور اپنے گناہوں کا احساس کرنا ہے، گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور پھر استغفار کرنا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے آپ کی زندگی میں بہت اچھا اثر ہوگا، آپ کی زندگی میں برکتیں رونقیں ہوں گی، رزق میں بہت برکت ہوگی، زندگی میں برکت اور رزق میں برکت اور زندگی میں رونقیں لگ جائیں گی، ٹھیک ہے، ہر وہ خوشی ملے گی جسے آپ چاہتے ہیں۔
اچھا، اس کے علاوہ بات کر لیتے ہیں یہاں پہ رمضان کے حوالے سے بھی۔ تو رمضان کی تیاریوں کے حوالے سے میں بات کروں گی کہ بجائے رنگ برنگے کھانے بنانے اور فرائیڈ آئٹم بنا کے فریج میں سٹور کرنے اور یہ چیزیں کرنے سے بہت بہتر ہے کہ آپ ایک تو گھر کی ڈیپلی صفائی کر لیں، کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے۔ صفائی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ گھر کو اچھی طرح سے صاف ستھرا کریں تاکہ رمضان میں آپ کو بہت زیادہ ایفرٹ نہ کرنی پڑے۔ صاف ستھرا گھر ہو، چند منٹوں میں گھر صاف ستھرا ہو جائے، آپ کو بہت زیادہ نہ کرنا پڑے روزے کی حالت میں۔ تو اس لیے آپ گھر کو تفصیل سے صفائی کریں۔ اور دوسری چیز یہ آپ اس چیز کا دھیان رکھیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کھانوں اور ان چیزوں پہ ایفرٹ نہ لگائیں۔ رمضان کا مہینہ کھانے کا مہینہ نہیں ہے، رمضان کا مہینہ ہے اپنے آپ کو بھوکا رکھنا، تاکہ ہم ان لوگوں کا احساس کر سکیں جو بھوکے رہتے ہیں، نہ کہ ہم نے رمضان میں تباہی مچا دینی ہے کھا کے۔ ڈیفینیٹلی ہمیں روزہ افطار کرنا ہے اور اچھے کھانے سے افطار کرنا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بھیجا ان چیزوں کو یوز کریں۔ خیر، یہاں پہ یہ دیکھیں کمرے کا سارا سامان نکال کے میں نے ادھر باہر رکھ دیا ہے، اور تاکہ میں نیچے سے فرش کی اچھی طرح سے کلیننگ کر سکوں۔ جو میں نے یہاں پہ شیٹ بچائی ہوئی تھی اس کو بھی اٹھا دیا، میں نے باہر رکھ دیا تھا۔ جو بیڈ کے نیچے باکسز ہیں ان کو بھی میں نکال کے باہر رکھوں گی، اور ایک بار ساری میں نے اچھی طرح سے سویپنگ کر کے موپنگ کر کے پھر جو شیٹ تھی اس کو صاف کیا، اسے میں نے یہاں رکھا، اور یہاں پہ دیکھیں کمرہ ہمارا بڑی زبردست طریقے سے صاف ستھرا ہو گیا ہے۔ اچھا، میرا گلا بہت زیادہ خراب ہوا ہے اور کھانسی شدید لگی ہوئی ہے۔ ابھی اس ٹائم بھی میں کنٹرول کر کے وائس اوور کر رہی ہوں، کیونکہ مجھے دل تھا کہ میں ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ ہوپ سو کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، میری ایفرٹس اچھی لگی ہوں گی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے ضرور اسے لائک کیجیے گا، اور مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت یاد رکھیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔